اگر نہیں ہونا تو پھر آپ ان ملیٹنٹس کے خلاف، ان بینڈ آؤٹ فٹس کے خلاف کارروائیاں کریں. اور تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے فوج کارروائیاں نہیں کرتی اور فوج کی حمایت حاصل ہوتی ہے، وہی مطالبہ جو آپ سے دنیا کر رہی ہے، جی یو ایس کر رہا ہے. یہ ہم انٹرنیشنلی، گلوبلی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کون سے محاذ ہم اپنے لیے کھڑے کر رہے ہیں؟ سعدیہ، کہتے ہیں نا جہاں دھواں ہو وہاں آگ ہوتی ہے تو دھواں ہوتا ہے. ایک بات مان لینا چاہیے ہمیں. دوسری بات کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنا لینا. رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے. پرسیپشن ہے، پرسیپشن ہواؤں میں نہیں بنتی. یہ زندگی ہے. ایک امیج ہے آپ کا، وہ آپ نے بڑی محنت سے بنایا ہے، وہ کمایا ہے. اتنی ہی محنت سے، اتنی ہی شدت سے آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اٹ از دیر. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. یہ آج کی دنیا میں دیکھیں، جیسے مودی صاحب ہی بڑھ کے مارا تھا، میں نے کہا کچھ نہیں. کسی نئے مسولینی اور ہٹلر کی گنجائش نہیں ہے اس دنیا میں. ملکوں کو بھی بیہیو کرنا ہوگا. اگر آپ نے بین الاقوامی برادری میں انسانوں کی طرح باوقار طریقے سے زندہ رہنا ہے تو باوقار طریقے سے بیہیو کرنا ہوگا. اس طرح کی ایڈوینچرز ہماری بالکل دیانتداری سے. میں دل کی گہرائیوں سے ایک پاکستانی کے طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں، یہ بات جس نے بھی کی ہے اس نے 100% ٹھیک کہا ہے کہ بھائی نئی گنجائش جب تک تم کر سکتے تھے کر لیا. آپ لوگوں نے غلط کیا، آپ نے کشمیریوں کو بھی نقصان پہنچایا. انفیکٹ یہ دو ملکوں کا باہمی جھگڑا بن کے رہ گیا. حالانکہ کشمیریوں کی اپنی ایک زندگی، ان کی آزادی کی جنگ تھی جس کو آپ نے ڈسٹارٹ کر دیا. چلو او بھائی بس کرو. کالعدم تنظیم انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. کون ہے؟ کس کو یہ حق پہنچتا ہے؟ مجھے بتائے گا اسلام کیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنے آپ کو امپوز کرنا اور پھر یہ لے کے پھر رہے ہیں چندے کے باکس رکھے ہوئے، انہیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. بے شمار ایسا ایلیمنٹ ان میں سے ایسا نکلا ہے جنہوں نے ان کی یاڑ میں قبضہ گروپوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور فلاں کیا ہے. لمبی تاریخ ہے، بچہ واقف ہے اس چیز کو تو ظاہر اگنور نہیں کر سکتے. مکمل طور پہ جان چھڑاؤ. جان چھڑانے کی اداکاری نہ کریں، مکمل طور پر جان چھڑائی جائے. صحیح ہے، لیکن اب یہ جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے یہ جو محاذ آرائی چل رہی ہے اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے، سرجیکل اسٹرائک والا جھوٹا دعویٰ بھی ہمارے سامنے آ گیا، اس کے بعد آپ کو حالات مزید کشیدگی کی جانب دکھائی دیتے ہیں بڑھتے ہوئے، یا پھر یہ معاملہ اسی طریقے سے، کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیر پاورز ہیں، آل آؤٹ وار تو نظر نہیں آئے گی، بٹ along LOC اسی طریقے سے جو ہے اس کا مشز جو ہیں چلتی رہیں گی بھارت کی جانب سے. یہاں پہ آپ معاملہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، مجھے دکھ ہوتا ہے. میں اس خطے کا شہری ہوں، ٹھیک ہے. 70 سال پہلے تک اٹ واز دا سیم کنٹری. یہ کتنی بےہودہ باتیں کرتے ہیں. کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ. وہ نہیں ہوتے اٹوٹ انگ بھائی. انسانی تاریخ اس سے بہت مختلف ہے. پاکستان بھی 14 اگست 1947 سے پہلے تمہارا اٹوٹ انگ تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر نہرو صاحب یہاں بھی تشریف لائے جی. واجپئی صاحب کل ہو کے گئے ہیں، ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کی پچھلی ٹائم میں تو کدھر گیا اٹوٹ انگ؟ اچھا بنگلہ دیش ہمارا بھی اٹوٹ انگ تھا. اٹوٹ انگ کیا؟ وہ تو پتہ نہیں کیا تھا، وہ اب علیحدہ ہے. انہوں نے کرودھ پالا ہوا ہے ہمارے خلاف. اٹوٹ انگ نہیں ہوتے، کوئی انگ ٹوٹ نہیں ہوتا. ٹوٹنے والے انگ ہوتے ہیں سارے. خود ہندوستان کا اپنا جو حال ہے، ان کو گریبان میں منہ ڈال کے بات خوبصورت کی تھی مودی صاحب کی. وہ بڑی معتبر بات تھی کہ بھائی غربت کے، جہالت کے، فلاں کے. اور ایک اور بات، پتہ نہیں آپ کو ٹائم کتنا، میں آپ کو 10-20 ذاتیں پڑھ کے بتاؤں جو یہاں بھی پائی جاتی ہیں وہاں بھی پائی جاتی ہیں. وہ تاریخی طور پہ کم از کم اس بات کا ہی لحاظ کر لو کہ جتنے آپ کو چیمے، چٹے، رندھاوے، چوہان، باجوے، رانے، کپاڈیے، نکئی، نت، گھومن، ڈھلوں، کھنے، بھٹے، بھنڈر، کھوکھر، جنجوئے، گوندل، گجرال، یہ سپرے، یہ جتنے نظر آتے ہیں یہ دیکھو تو صحیح، یہ وہاں بھی پائے جاتے ہیں. وہ لحاظ کرو. تم ثابت کرو خود کو کہ تم یورپین قوموں سے کمتر نہیں ہو. انہوں نے 100 سال کی جنگیں لڑ کے اتنی آپس میں نفرت تھی. اب بھی وہ قالین اٹھا کے دیکھیں تو اس کی جھلکیں دکھائی دیتی ہیں. تو تم بھی میچیورلی ذرا بہیو کر لو، ترس کھاؤ اپنے لوگوں پہ. یہ پتہ نہیں ان کو مطلب آزادی کو یہ نوکھی مل گئی ہے، ان سے ہضم نہیں ہو رہی. میچور طریقے سے بیٹھو. بالکل صحیح ہے. لیکن اچھا اب یہ جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی اس کو سراہ بھی رہے ہیں، ابھی تو اپوزیشن والوں نے بھی سراہا کہ جی کشمیر کا موقف تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا ہے، لیکن اعتزاز صاحب نے جس طریقے سے بات کی
پارلیمان کے اندر کہ جی آپ نے کلبھوشن کا نام نہیں لیا، وہ آپ نہیں کرتے، بھارت کے حوالے سے بات نہیں کرتے، آپ بلوچستان میں بھارت کی انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں، عالمی فورمز پہ اس کو نہیں اٹھاتے. تو اس حوالے سے واقعی میں ہم کسی مصلحت کا شکار ہیں یا پھر ہماری مجبوری بن کے رہ گیا ہے خاموش رہنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ سنا نہیں جائے گا، ترجیح جو ہے، فوقیت جو ہے وہ بھارتی موقف کو ہی دی جائے گی؟ دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دونوں طرف نا ایک انٹلیکچوئل ڈیپتھ کی کمی ہے. مثلا یہ کہنا گلبھوشن کا نام نہیں لیا، پوری دنیا کو پتہ ہے یار، ضروری ہے وہ نام گلبھوشن کا ڈالنا. بلوچستان میں وہ لوگ کیا گند ڈال رہے ہیں، وہاں سے پکڑا گیا، بس اٹس اے نون تھنگ. کر دیتے پرائم منسٹر صاحب یہ بات کر دیتے تو بہتر تھی. اچھا نہیں کی تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. اچھا پھر ایک اور بات، یہ ایک ریزنیبلی گڈ سپیچ تھی. اب ایک جو اصل میں سوال ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ پرائم منسٹر نے کہا اس پہ نہ تنقید بنتی ہے نہ اس کی تعریف بنتی ہے. تنقید کا تو میں نے بتا دیا کہ یار obvious باتیں کیا باتیں کرتے ہیں، وہ 8 گھنٹے بولتا رہتا وہاں. نہیں، تعریف بھی نہیں بنتی، وہ بھی چمچا گیری ہے. وجہ بھائی یہ نہ کرتے تو کیا بان کی مون کو پوچھتے اور سنا تیرے بچیاں کا کیا حال ہے، تیری بھینس نے کٹی دیا کٹا دیا ہے، مجھے بتائیں. کہتے کہ جی یہ جو یو این کی بلڈنگ ہے اس پہ کوئی پینٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ فلانے دروازے کا جو ہے وہ اس کا کوئی قابلہ قبلہ مجھے ڈھیلا نظر آیا ہے. کیا ہے یہ مطلب، کیا کرنے گئے تھے وہاں کھڑے ہو کے؟ جتنا کچھ بولا ہے اگر یہ بھی نہ بولتے تو مجھے بتائیں کیا کرتے؟ نیو یارک کے موسم کا حال سناتے ان کو اندر بیٹھ کیا؟ سو یہ ایک ایسی تقریر تھی جس کو بس ٹھیک ہے فائن، نہ وہ اچھی تھی نہ بری تھی. ڈالنے کو یہ گلبھوشن کا بھی کہہ دیتے، بلوچستان کا بھی کہہ دیتے، اور اگر نہیں بھی کہا تو کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہے آپ نے کہا نون جو نہیں بھی کہا تو کوئی توپ نہیں. ہاں جو کہا اس پہ جو مراسی شروع ہیں، مراس پونا کر رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے. بھئی یہ بھی نہ کہتے تو کیا کہتے؟ ان کو بتائیں کہ یہ بیگارے بیگن کیسے بنتے ہیں، کیا کرنے گیا تھا؟ ٹھیک ہے، رائٹ، لشکر لے کے. صحیح ہے، سو سوری وقت کی قلت آڑے آ رہی. حسن نثار صاحب، یہ جو بھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکمرانوں سے جب کوئی بھی مطالبہ سامنے رکھا جائے، جس طرح بھی احتساب کی بات ہو رہی ہے، تو ایک سب سے بڑا جواز، سب سے بڑی دلیل جو ہوتی ہے وہ یہ کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا ورنہ اس سے جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی، جس کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا. اب وہ جمہوریت جس کے حوالے سے اب چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو بادشاہت ہے. ہم نے برطانیہ کی بات کیا، دیگر ممالک میں بھی دیکھ لیں، انڈیا کے اندر، اٹلی میں، جاپان میں الیکشنز ہو کے پھر جمہوریتیں مضبوط ہوئی ہیں. ہمارے ہاں دوبارہ الیکشن کی بھی بات کر لی جاتی ہے، اس سے بھی حکمرانوں کو جو خطرہ پڑ جاتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں نظام کو خطرہ پڑ گیا. اف دس سسٹم از ناٹ فار اس دین واٹ از؟ وہ سسٹم کیا ہوگا جو اس ملک کو صحیح معنوں میں چلا سکے گا، اور وہ لانے والا کون ہوگا؟ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑی بنیادی بات. اس سے پہلے ایک اور بات سن لیں اضافی. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ بادشاہت ہے. جی، میں جان کی امان پائے بغیر ہی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہت بھی نہیں ہے. بادشاہت میں ہوتا یہ تھا، 2-3 مثالیں ہیں سامنے، بڑی میجر گھر کی کر لیتے ہیں بات. مغلوں میں کیا ہوتا تھا؟ شہزادے لڑتے تھے اور جو بیسٹ ہوتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا. اورنگزیب یہ جتنے شجاع تھے، دارا شکو تھا، یہ مراد تھا، جتنے بھائی آپس میں ٹکرائے، اورنگزیب کو بھلے میں کیسا کہوں بٹ پاور پلے کے لیے ہی واز دا بیسٹ. اس کو چیٹنگ بھی آتی تھی، اس کو لڑنا بھی آتا تھا، اس میں مکاری بھی تھی، اس میں دلیری بھی تھی، اس میں مصمم ارادہ بھی تھا. وہ کمال کا شہزادہ تھا، وہ جیتا. آٹومن امپائر پورا دیکھ لیں. اچھا بابر کی اولاد دیکھ لیں، سارے بھائی ایک دوسرے کو ذبح کرنے پہ تلے ہوئے تھے، عسکری، ہندال وغیرہ جتنے بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ کامران جس کی برادری ہے لاہور میں، جس کے نام پہ یہ فائنلی who came out as a winner was ہمایوں، کیونکہ وہ بڑا مستقل مزاج تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح آٹومن امپائر دیکھ لیں. دا بیسٹ یوز ٹو کم فارورڈ. اگر کوئی ولی عہد کامیاب ہو جاتا تھا کنٹینیو کرنے میں، وہ کافی زیادہ احمد ثابت ہوتا تھا اکثر. جیسے سلمان دا میگنیفیشنٹ کے بعد جب سلیم آیا ہے تو اسے سلیم دا اسٹوپڈ کہتے تھے. جی، اس کے باپ کو سلمان دا میگنیفیشنٹ کہتے تھے یورپ والے، اس کو نام دیا انہوں نے سلیم دا اسٹوپڈ، چونکہ وہ لڑ بھڑ کے ایز سچ نہیں ہے. اینی وے، سو یہ تو بادشاہت کی مکروہ ترین شکل ہے. بادشاہت میں کوئی غیرت ہوتی تھی، کوئی عزت ہوتی تھی. وہ ملک لوٹ کے باہر نہیں لے کے جاتے تھے، وہ جائیدادیں باہر نہیں بناتے تھے. اینی وے، اب آئیں کہ کیا ہو. دیکھیں، اشرافیہ ہے بدنیت. میں کہتا ہوں یہاں نہ کبھی خالص جمہوریت نہ یا کبھی خالص مارشل لا. آمریت بھی نہیں. جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں آمریت آئی، نہیں.
بس اپنی اپنے لیے سب نے جو دھندا کام کرنا تھا. آمریت آئی ہوتی خدا کی قسم, صحیح معنوں میں یہ ملک جنت ہوتا. 15 سال یہ آتے ہی شروع کر دیتے ہیں جمہوریت لائیں گے فلانا. کیوں لائیں گے بھائی؟ جمہور کو پہلے سیدھا کرو. جمہور کہتے ہیں عوام کو, بھائی پہلے جمہور کو ایجوکیٹ کرو, پھر جمہوریت بسم اللہ لاؤ. میں احمق ہوں, میں چھانگے مانگے سے, مجھے نہیں پتا کہ جمہوریت واقعی بہترین ہے, پر جمہوریت کے لیے جمہور چاہیے, پڑھا لکھا جمہور چاہیے. 15 سال کے لیے جینوئن آمریت کبھی آئی ہوتی ہے اس ملک میں, یہ ملک جنت ہوتا. وہ 2 نمبر آمریتیں تھیں اور 2 نمبری جمہوریتیں ہیں. اس لیے کیسا ہونا چاہیے؟ سوال بڑا خوبصورت ہے. دنیا بڑی آسان ہو گئی ہے سعدیہ, اٹس سو سمپل. ہر شے کا آپ نے تعلیم سے لے کے, آپ نے سیاست سے لے کے, مالی معاملات سے لے کے, انتظامی امور سے, جس چیز کا آپ کو ہو ماڈل اویلیبل ہے, ریڈلی اویلیبل ہے. بالکل بالکل. نیٹ جیسی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں. بہت اچھا عشق بڑا ہے چین سے ان کو. ایک نیا آقا جو ڈھونڈ کے بغلیں بجا رہے ہیں, شرم نہیں آتی؟ 2 سال بعد آزاد ہونے والے ملک کی مہربانیوں کا اس کی چمچا گیری پہ لگ گئے, جیسے کبھی امریکنوں کی کرتے. یہ اوقات ہے ان کی. تو بھائی اتنا پیار ہے تو چین میں تو سزائے موت ہے کرپشن پہ. وہ آپ تھوڑا سا اماؤنٹ ہے, بہت چھوٹے موٹے اماؤنٹ پہ چھوٹے موٹی معافی ہے, باقی کھڑا کرو انہیں فائرنگ اسکواڈ کے آگے. تو تمہیں دکھتا نہیں؟ ایک پٹواری 3 بیویاں, تینوں کے ایک جیسے گھر, ایک جیسی گاڑیاں, وہ تم اندھے ہو. تم 1 ارب پتہ نہیں 78 کروڑ کتنے کروڑ سندھ میں, اٹس اے مائنر اماؤنٹ, جی پکڑا گیا سرکاری ملازموں سے, ریکور کر لیا. او یار غضب خدا کا یہاں قیامت کیوں نہیں آتی؟ وہ پیسہ ریکور ہو گیا اور وہ لوگ اپنی نوکریوں پہ قائم ہیں. یہ ملک یہ پلی بارگین سے لے کے پناما تک, اگر اس کو ملک کہنا ہے کو ٹھیک ہے. اب جس طرح آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ جی اب تو نیٹ پہ اور کمپیوٹر پہ اور ہر طرف آپ نے جو سسٹم پڑھنا ہے اویلیبل ہیں, آپ کریں, بالکل صحیح ہے. لیکن مجھے پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہاں پر سسٹم پڑھنا, اس پہ بات کرنا شاید آپ سے بڑا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. ہمارے ٹاک شوز میں سیاستدان آتے ہیں, آپ جمہوریت کے علاوہ کسی متبادل نظام کی ان سے بات کر کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں آپ تو کیا چاہ رہی ہیں, آپ تو چاہتی ہیں کہ اس ملک میں مارشل لاء لگ جائے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا جواب ہوتا نہیں ہے. پھر اس ملک میں اگر نظام واقعی جی اوہو بھائی اس کی وجہ ہے یہ بینیفیشریز ہیں, یہ طفیلی ہیں. صحیح ہے. آپ کے صحافت سے لے کے سیاست میں کون سا شعبہ ہے لوگوں کی اوقاتیں سامنے نہیں ہیں, ان کے شجرے آپ کے سامنے نہیں ہیں, کون کون کس کس کا بینیفیشری آپ کے سامنے نہیں ہے. یہ کیوں نہ ڈیفینڈ کریں بھائی؟ جو ہاتھ مجھے چوگا دے رہا ہے میں اس کو تو نہیں کاٹوں گا. سو دے ہیپن ٹو بی دا بینیفیشریز, بٹ سسٹم 1001 ہو سکتا ہے. کچھ یہاں سے لے لو, کچھ وہاں سے لے لو. میں کہتا ہوں جیسے گوروں کے کپڑے, لنڈے کے کپڑے امپورٹ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو, جا کے آپ اس کو آلٹر کر لیتے ہیں. غریب آدمی کیا کرتا ہے سردیوں میں؟ وہ لنڈے بازار جاتا ہے, اپنی پسند کا کوٹ ٹراؤزر جو اس نے لینا ہے لیتا ہے, اس کے بعد وہ درزی کے پاس جاتا ہے, اس کو کہتا ہے یار اس کو میرے سائز کا کر دو. تو نظام توڑ پن کے ایک نیا نظام پیدا کرو. اس ملک کے پرابلمز ڈفرنٹ ہیں, یونیک ہیں, اس کو نظام بھی ڈفرنٹ. بٹ یہ چینج اس لیے نہیں کرنا چاہتے ایز یو رائٹلی سیڈ بیکاز دے آر دی بینیفیشریز. اور ظاہر ہے پھر آپ نے جس طرح سے خود کہا کہ جب اتنے زیادہ انہیں پھل مل رہا ہو اس نظام کا تو وہ کیوں